ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ گنتے گنتے تھک جائیں، اتنی زمین ہو کہ آنکھیں تھک جائیں دیکھتے دیکھتے، ہر طرف سے آمدنی آ رہی ہو، لوگ آپ کو دیکھ کر رشک کریں اور پھر ایک رات میں سب کچھ خاک ہو جائے، باغ جل جائیں، فصلیں تباہ ہو جائیں اور دولت مٹی بن جائے اور آپ بس ہاتھ ملتے رہ جائیں، پچھتاتے رہ جائیں لیکن کچھ نہ کر سکیں۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ اللہ نے قرآن میں سنائی ہے سورۃ الکہف میں۔ آج ہم اس کہانی کو تفصیل سے سمجھیں گے اور جانیں گے کہ اللہ نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا اور ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے۔ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سورت کب اور کیوں نازل ہوئی، کیونکہ جب ہم پس منظر جانتے ہیں تو کہانی دل میں اتر جاتی ہے۔ مکہ کے کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے مدینہ کے یہودیوں سے 3 سوال پوچھوائے۔ پہلا سوال اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال ذوالقرنین کون تھا، تیسرا روح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں سورۃ الکہف نازل فرمائی جس میں 4 عظیم واقعات بیان کیے گئے۔ ہر واقعہ ایک فتنے کا علاج ہے۔ اصحاب کہف دین کا فتنے کا علاج، 2 باغوں کا قصہ مال کے فتنے کا علاج، موسیٰ اور خضر علم کے فتنے کا علاج، ذوالقرنین اقتدار کے فتنے کا علاج۔ آج ہم بات کریں گے مال کے فتنے کی، کیونکہ یہ وہ فتنہ ہے جو آج ہر گھر میں موجود ہے۔ 2 کردار کون تھے یہ دونوں؟ اس کہانی میں 2 دوست ہیں۔ پہلا شخص امیر، اس کے پاس بے شمار دولت ہے، 2 بڑے بڑے باغ ہیں، ہر طرف سے پیسہ آتا ہے، وہ سوچتا ہے دنیا میرے قدموں میں ہے۔ دوسرا شخص غریب مومن، اس کے پاس دنیاوی مال کم ہے لیکن دل میں ایمان کی دولت ہے، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ شکر گزار ہے، وہ جانتا ہے یہ دنیا عارضی ہے۔ یہ دونوں دوست ہیں لیکن ان کی سوچ بالکل الگ ہے اور یہی فرق ہے اس کہانی کی بنیاد میں۔ اب ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کریں، ایک وسیع و عرض زمین جس پر 2 بڑے بڑے باغ۔ قرآن نے بتایا دونوں باغوں میں انگور کی بیلیں تھیں، کھجور کے درخت تھے، درمیان میں سرسبز کھیت لہلاتے رہتے تھے اور سب سے خوبصورت بات درمیان میں ایک ندی بہتی تھی۔ ہر موسم میں پانی ملتا تھا، ہر سال فصل پکتی تھی، کوئی کمی نہیں تھی اللہ کی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یعنی دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا اور کوئی چیز کم نہ ہوئی۔ یہ اللہ کی طرف سے صرف اور صرف نعمت تھی، لیکن اس امیر آدمی نے اسے اپنی محنت اور اپنی قسمت سمجھ لیا۔ ایک دن وہ امیر آدمی اپنے غریب دوست کو باغ کی سیر کے لیے لے گیا، لیکن یہ سیر محبت میں نہیں تھی، یہ دکھاوے میں تھی، یہ فخر جتانے کے لیے تھی۔ وہ باغ میں چلتے چلتے کہنے لگا دیکھو میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے، میرے پاس تم سے زیادہ لوگ ہیں، میں تم سے زیادہ عزت والا ہوں۔ یعنی وہ اپنے دوست کو چھوٹا ثابت کر رہا تھا، اسے احساس دلا رہا تھا کہ تم کچھ نہیں میں سب کچھ ہوں۔ اور پھر اس نے ایک اور بات کہی جو اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا، اور پھر اس نے آخرت کا بھی انکار کر دیا، کہا مجھے نہیں لگتا قیامت آئے گی، اور اگر آئی بھی تو اللہ کے پاس بھی مجھے اس سے زیادہ بہتر ملے گا۔ ذرا سوچیں یہ کتنا بڑا تکبر ہے، یہ کتنی بڑی جرت ہے اللہ کے سامنے۔ مال نے اس کی آنکھیں بند کر دی تھی، مال نے اس کی عقل چھین لی تھی، مال نے اسے اللہ سے غافل کر دیا تھا، اور یہی مال کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ مومن دوست کا جواب، لیکن اس کے غریب مومن دوست نے بہت پیار سے، بہت حکمت سے جواب دیا۔ اس نے کہا کیا تم نے اسے بھلا دیا جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے اور پھر انسان بنایا؟ یعنی وہ سمجھا رہا تھا تم کوئی خود نہیں بنے، تمہیں اللہ نے بنایا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ پھر اس نے کہا لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے سوا کسی کو شریک نہیں کرتا۔ پھر اس نے وہ بات بتائی جو آج ہم سب کو یاد
یاد رکھنی چاہیے۔ اس نے کہا جب تم باغ میں داخل ہو تو تم یہ کیوں نہیں کہتے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہے وہی ہو، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں۔ یہ دو الفاظ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ یہ نعمت کی حفاظت کا طریقہ ہے۔ پھر اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے اور وہ صاف میدان بن جائے۔ یہ کوئی بد دعا نہیں تھی، یہ حقیقت بیان کرنا تھا کہ اللہ کے سامنے یہ باغ کچھ بھی نہیں، اللہ کا فیصلہ، اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس باغ پر آفت بھیجی۔ قرآن نے فرمایا یعنی اس کے پھلوں کو گھیر لیا گیا۔ ایک رات میں وہ سرسبز باغ جل کر خاکستر ہو گیا، وہ لہلاتے درخت اکھڑ گئے، وہ بہتی ندی خشک ہو گئی، وہ پکتی فصلیں راکھ بن گئیں۔ صبح جب وہ امیر آدمی باغ میں آیا تو کچھ باقی نہ تھا اور اس نے اپنے ہاتھ ملنا شروع کیے۔ اپنی لگائی ہوئی محنت کو دیکھ کر پچھتانے لگا اور اس کے منہ سے نکلا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو اسے پہلے کہنے چاہیے تھے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ جانتا تھا اللہ کے سامنے کوئی مدد کرنے والا نہ تھا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی دولت۔ اب بات کرتے ہیں اس کہانی کے وہ سبق جو آج ہماری زندگی میں کام آتے ہیں۔ پہلا سبق، مال اللہ کی امانت ہے، اپنی ملکیت نہیں۔ جو آیا ہے وہ جا بھی سکتا ہے، ایک رات میں سب بدل سکتا ہے۔ جب بھی کوئی نعمت ملے ماشاءاللہ کہیں، لا قوت الا باللہ کہیں، کیونکہ یہ الفاظ نعمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ تیسرا سبق، کسی کو اس کی غربت پر حقیر مت سمجھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ اللہ کے قریب ہو، اور اللہ کے نزدیک عزت مال سے نہیں تقوی سے۔ سبق نمبر 4، غرور کا انجام ہمیشہ ذلت ہے، تاریخ گواہ ہے اللہ نے ہمیشہ تکبر کو توڑا ہے۔ سبق نمبر 5، آخرت کو بھولنا سب سے بڑی غلطی ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے، اصل گھر وہاں ہے۔ دوستو، اللہ نے یہ کہانی ہمارے لیے قرآن میں محفوظ کی تاکہ ہم سوچیں، تاکہ ہم سنبھلیں، تاکہ ہم اس آدمی جیسی غلطی نہ کریں۔ اگر آج آپ کے پاس نعمتیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، ماشاءاللہ کہیں، اور کبھی نہ سوچیں کہ یہ آپ کی اپنی کمائی ہے یا سب اللہ کا فضل ہے۔ اور اگر آج مشکل میں ہیں تو یاد رکھیں وہ مومن دوست غریب تھا لیکن اللہ کے نزدیک عزت والا تھا۔ اللہ ہم سب کو مال کے فتنے سے بچائے، ہمیں شکر گزار بنائے اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد رکھے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی تو اسے ابھی اپنے کسی ایک دوست کو بھیجیں، شاید یہ اس کی ضرورت ہو۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اگلی ویڈیو جب بھی آئے آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔